اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اساتذہ علم و فضل اور میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ہر ایک کو ایک فکر لگی ہے، زندہ ہونا یا مردہ ہونا، زندہ ہونا یا مردہ ہونا۔ ہمارے ہاں زندہ وہ ہے جو کھاتا ہے، پیتا ہے، کماتا ہے، باتیں کرتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، وہ زندہ ہے۔ اور جس کو کفن کا کپڑا پہنا دیا گیا، جنازے کے تختے میں لٹا دیا گیا، وہ مردہ ہے۔ اور بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ لیکن بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ 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 کرتا رہتا ہے، مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، وہ زندہ ہے۔ والذی لا یذکر اللہ، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، دل غافل رہتا ہے، تو وہ مردہ ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ زندہ ہے جو اللہ کو یاد کرے، اور وہ مردہ ہے جو اللہ سے غافل رہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے زندہ ہونا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں ہم زندہ رہے، اور اس کے لیے وہی شکل ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ میرے پیارو، اللہ کا ذکر کرنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا عقل مند ہے وہ جو اللہ کا ذکر کرے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے۔ لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں وہ عقل والے جو اللہ کا ذکر کرے، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے یاد کرتے رہو گے، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتے تم بندوں کے درمیان مجھے یاد کرو گے، میں فرشتوں کے درمیان میرے بندے اور میری بندیاں میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے ہمیں جتنا چاہے ہم اللہ کا ذکر کریں۔ لفظ اللہ بہت بڑا کمال ہے۔ ایک حدیث پاک یاد آ گئی، وہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک درخت لگا رہے تھے، مدینہ منورہ میں ایک درخت لگا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک درخت لگا رہا ہوں، کھجور کا درخت لگا رہا ہوں، آگے چل کر کام آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے اچھا درخت لگانے کا نہ بتاؤں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتائے۔ فرمایا یہ تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ درخت، یہ تسبیح پڑھو گے تو یہ جنت میں درخت لگے گا، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کلمے کے بدلے اللہ جنت میں ایک درخت لگائے گا۔ یعنی سبحان اللہ پر ایک درخت جنت میں، والحمد للہ پر ایک درخت جنت میں، لا الہ الا اللہ پر ایک درخت اللہ جنت میں لگائے گا، اللہ اکبر پر ایک درخت اللہ جنت میں لگائے گا۔ بلکہ لفظ اللہ کا کمال یہ ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بہت پیارا واقعہ سناؤں کہ ایک شہزادہ بیمار ہوا۔ ایک شہزادہ یعنی امیر گھرانے کا لڑکا بیمار ہوا۔ اب ظاہر بات ہے امیر گھرانے کا لڑکا بیمار ہوا تو ایک بڑے اللہ کے ولی کو بلایا گیا کہ اس کے اوپر کچھ دم کرے۔ وہ اللہ کے ولی آئے اور آ کر اس پر کچھ دم کرنے لگے۔ اتنے میں پتا چلا کہ چونکہ شہزادہ بیمار ہے، اس لیے اس وقت کے جو سب سے بڑے حکیم ہے، جو بہت مشہور ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، بو علی سینا۔ بو علی سینا، جن کا منطق کی کتابوں میں بھی بہت نام آتا ہے، فلسفے کی کتاب میں بھی نام آتا ہے، وہ اتنے بڑے حکیم اپنے شاگردوں کے ساتھ اس شہزادے کے پاس آئے۔
اب ابو علی سینا حکیم تھے، انہوں پریکٹیکلی کچھ علاج کرنا شروع کیا، لیکن ان کی نظر پڑی یہ اللہ کے ولی پر، یہ کچھ پڑھ رہے، تو ان کو پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ تو یہ اللہ کے ولی نے کہا میں کیا پڑھوں گا، میں تو اللہ 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 کہتا ہوں، اس نیت سے کہتا ہوں کہ اللہ یہ شہزادے کو شفا دے دے۔ تو ابو علی سینا حکیم تھے، وہ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کے بہت زور سے ہنسے، کہا آپ کو معلوم ہے لفظ جو ہوتا ہے نا، لفظ یعنی اللہ آپ نے کہا، یہ لفظ ہے، یہ آپ نے کہا ہوا میں اڑ گیا، پھر آپ نے اللہ کہا یہ ہوا میں نکلا اور اڑ گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ابو علی سینا نے کہا میری طرح حکیم بنو، پریکٹیکلی کام کرو کسی کو اچھا کرنے کے لیے، ورنہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے کہا اور ہوا میں اڑ گیا۔ تو وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا کتا تیری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے کتا کہا تو ابو علی سینا تو بہت بڑے حکیم تھے اور اتنا بڑا مجمع تھا، ایک دم ان کا چہرہ اتر گیا اور کہا کہ آپ نے میری انسلٹ کی ہے، میری بے عزتی کی، آپ نے مجھے کتا کہا۔ تو اللہ کے ولی نے کہا ارے گدھا چپ ہو جا۔ پھر اور غصے ہوئے کہ آپ نے مجھے کتا تو کتا کہا، ابھی آپ نے مجھے گدھا کہا، آپ نے میری بے عزتی کی ہے، بادشاہ کو کہہ کر آپ کو سزا دلوانی چاہیے۔ تو اللہ کے ولی اب خاموش ہوئے اور کہا حکیم صاحب کیا ہوا، آپ کیوں اتنے غصے ہو رہے ہو؟ کہا غصے نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا، آپ نے پورے مجمع میں اور میرے شاگردوں کے سامنے مجھے کتا کہا، اس کے بعد میں گدھا کہا۔ تو اللہ کے ولی نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ آدمی کچھ بولتا ہے، وہ لفظ ہے، وہ باہر نکلتا ہے، ہوا میں اڑ جاتا ہے، میں نے تمہیں کتا کہا، وہ ہوا میں اڑ گیا، پھر میں نے تمہیں گدھا کہا، وہ بھی لفظ ہوا میں نکلا اور ہوا میں اڑ گیا۔ تو کہتا نا 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 ایسی بات نہیں، آپ نے کتا کہا میری طبیعت پر اثر ہوا، آپ نے گدھا کہا میری طبیعت پر بہت برا اثر ہوا اور میں اس کا انتقام لوں گا۔ اللہ کے ولی نے فرمایا جب تجھے کتا اور گدھا کہنے سے تیری طبیعت پر اتنا اثر ہوتا ہے تو جو ہم سب کا کریٹر ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، جس کا نام اللہ ہے، کیا لفظ اللہ بولنے کی حقیقت نہیں ہوگی؟ اگر کتا اور گدھا بولنے کی حقیقت ہو سکتی ہے تو کیا لفظ اللہ بولنے کی حقیقت نہیں ہوگی؟ یہ کہہ کر وہ اللہ کے ولی نے بڑے اچھے انداز میں اللہ کہا اور جو شہزادہ بیمار تھا، بے ہوش تھا، ہوش میں آ گیا اور فرمایا دیکھو لفظ اللہ کی حقیقت ہے۔ تو میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ لفظ اللہ میں اتنا بڑا کمال ہے، اور ہمارے جتنے اکابرین گزرے ہیں، ہمارے جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، ہمارے جتنے بڑے گزرے ہیں، سب کا مشغلہ زندگی میں ایک ہی تھا کہ جب وقت فارغ ہو اللہ کا ذکر، جب وقت فارغ ہو اللہ کا ذکر کر لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کہے۔ اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، اور سب سے اچھا ذکر درود پاک کا ورد بھی ہے۔ مطلب ہے کہ خالی وقت میں موبائل پہ ادھر ادھر جانا، یہ وہ کرنا، اس سے بہتر ہے کہ کچھ گھڑیاں اللہ اللہ کر لے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا، دنیا میں کوئی بھی کام کر لو، اس وقت میں بھی بیمار چل رہا ہوں، دنیا میں کوئی بھی کام کر لو، کوئی بھی دوا پی لو، وہ چین اور سکون نہیں ملے گا اللہ کی قسم جو اللہ کے ذکر میں ملے گا، کیونکہ خود اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بندو مجھے یاد کرو، تمہارے دل میں چین، سکون، اطمینان نصیب کروں گا۔ ایک آخری بات بتا کر بات ختم کروں، چونکہ کلپ چھوٹی ہے، زیادہ گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ آپ سب نے بہت بڑے اللہ کے ولی بلکہ دعوت و تبلیغ کے بانی مبانی حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ ایک عجیب دعوت تھی کھانے کی، جس میں ایک طرف حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تشریف فرمائے اور ان کے سامنے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ جمع ہے۔ اب بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے کھانے کے لیے، جہاں حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ان کے قریب میں ان کے مریدین بیٹھے ہیں، سامنے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ بیٹھے، ان کے مریدین بھی ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ اب حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ کی قسم ان کے دل میں دعوت کی تڑپ، تبلیغ کی تڑپ، ارشاد کی تڑپ، رہنمائی کی تڑپ، بس ان کے دل میں ایک ولولہ تھا کب کہ میرے نبی کا ہر امتی جنت میں جائے۔
اب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ میں دعوت تبلیغ کی باتیں بھی کر رہے ہیں. مطلب قریب والے کو کہہ رہے بھائی 3 دن اللہ کے راستے میں لگانا, 10 دن اللہ کے راستے میں لگانا, 40 دن اللہ کے راستے میں لگانا. مطلب کھانے کا لقمہ بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ میں دعوت تبلیغ ارشاد رہنمائی امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ بھی کرتے جا رہے ہیں. اور سامنے بیٹھے ہیں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ صرف کھانا کھا رہے, صرف کھانا کھا رہے. اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے مریدین تھے وہ آپس میں کہنے لگے ہمارے شیخ کو دیکھو کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ میں دعوت اور تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے, اور سامنے دیکھو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو صرف کھانا کھا رہے ہیں, دعوت تبلیغ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اب کھانا مکمل ہوا, ہاتھ دھلانے کا وقت آیا. تو جب ہاتھ دھلانے کا وقت آیا تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور وہ برتن اپنے ہاتھ میں لیا اور برتن لے کر شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ دھلانے لگے. تو سارے کہنے لگے حضرت مولانا الیاس اتنے بڑے اللہ کے ولی, عالم ربانی, فیض سبحانی, اور وہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ دھلانے جا رہے ہیں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ تو دھلا دیا اور اس کے بعد سب کی طرف دیکھا. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی نظر. کہا تم نے شاہ عبد القادر رائے پوری کو کیا سمجھا ہے, تم نے کیا سمجھا ہے؟ میں اپنی زبان سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں, یہ صرف کھانا کھا رہے, تم نے کیا سمجھا یہ کھانا کھا رہے ہیں؟ ارے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شاہ عبد القادر رائے پوری جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بے جان دیواروں سے بھی اللہ کے ذکر کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. ان کے ذکر کی وہ تاثیر ہے کہ بے جان دیواروں پر بھی ان کے ذکر کا اثر پڑتا ہے. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی نظر. اور لفظ اللہ کا کمال ہے کہ جب بے جان دیواروں پر اس کا اثر پڑتا ہے تو جان والوں پر کیوں اثر نہیں پڑے گا. اس لیے میں تمام میرے سامعین سننے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جتنا ہو سکے اللہ 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 اللہ, ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ اللہ اللہ بڑے گہرائی کے ساتھ اللہ کو یاد کرے, قرآن پاک کی تلاوت کرے, درود شریف کی بھی بہت بہت زیادہ, درود شریف کا بہت زیادہ ورد کرے. اور جیسے وہ تسبیح بتائی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ تعالی ہم سب کو ذاکرین میں سے بنائے, ہماری ماں بہنوں کو ذاکرات میں سے بنائے, کیونکہ جو ذاکرین ہوتا ہے ذاکرات ہوتی ہے اللہ ان کو مغفرت بھی دیتے ہیں, اجر عظیم بھی دیتے ہیں. اللہ نے ایک لمبی فہرست میں بتایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما وما علینا الا البلاغ.